بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سورۃ یاسین پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اگر سورۃ یاسین ڈیلی پڑھیں تو اس کا اجر کیا ہے، نہ پڑھیں تو اس کا نقصان کیا ہے۔ تو آج اس بارے ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ کلپ سن کر آپ بھی کوشش کریں گے، آپ کا دل ایک مطمئن ہو جائے گا کہ ہم ڈیلی ہی سورۃ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دل رکھا ہے۔ انسان ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، اور کوئی بھی جاندار چیز ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر ایک نہ ایک دل رکھا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال کا فضل و کرم یہ ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو دل ہے، قرآن پاک کا جو دل ہے وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورۃ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ اب اس دل سے جب ہم تلاوت کریں گے خالص نیت سے، ہم خدا کی رضا کے لیے اگر تلاوت کریں گے سورۃ یاسین کی، تو سورۃ یاسین کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ اور یہ بھی بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر قیدی جو کسی کیس میں مبتلا ہے یا جیل کے اندر بند ہے، کہ اس کے جو پیچھے ورثاء ہے، بھائی ہے، والد ہے، والدہ ہے، گھر میں سے کوئی اگر کثرت سے سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دے گا، اللہ چھٹکارا عطا کر دے گا۔ کہ اگر یہ سورۃ یاسین ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر سورۃ یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھا جائے اور کسی مریض کو وہ پانی دم کر کے دیا جائے تو اللہ رب العزت اس مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جو لا علاج ہوتی ہیں، جن کا علاج نہیں ہوتا، ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا، طبیبوں کے پاس نہیں ہوتا، حکیموں کے پاس نہیں ہوتا، لیکن یہ قرآن پاک کی سورۃ یاسین کی برکت ایسی ہے، فضیلت ایسی ہے کہ اگر یہ یاسین سورۃ مبینوں کے ساتھ پڑھ کے پانی پہ پھونک مار کے کسی کو پانی دم کر کے دیا جائے تو اللہ رب العزت اسے ایسی بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے، یعنی ایسی بیماریوں سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے، اللہ صحت یاب کر دیتا ہے۔ تو پھر دیکھیں سورۃ یاسین کے تو بہت بڑے فضائل ہیں۔ اگر ہم زندگی میں اپنا لیں، ایک معمول بنا لیں کہ صبح کا آغاز ہی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت سے شروع کر دیں تو ہمارے جو زندگی کے معاملات ہیں، ہمارے جو دن کے معاملات ہیں، وہ بآسانی اور خیریت سے گزریں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ برکت فقط ہے تو قرآن پاک کی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں رب سے ہم کلام ہوں، میں رب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں رب سے کچھ بولنا چاہتا ہوں، میں رب سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے چاہیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو گویا ایسے سمجھے کہ میں رب ذوالجلال سے اپنے دکھڑے بانٹ رہا ہوں، رب ذوالجلال سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، اور ہم قرآن پاک کو فقط ایک گھر میں رکھ دیتے ہیں لیکن اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، سورۃ یاسین کی بھی تلاوت کرنی چاہیے، اور دیگر بھی جو صورتیں ہیں، جو آیات ہیں، ہمیں ان کی بھی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم اس برکت سے اور اس رب کی رحمت سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے زندگی میں، تو ہم قرآن پاک سے جڑ جائیں۔ جو قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کی زندگی بھی آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت بھی آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کی موت بھی آسان کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا